السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقی، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق۔ ہم اب تک 11 ریکارڈنگز مکمل کر چکے ہیں اور یہ ہے ریکارڈنگ کا پارٹ نمبر 12۔ یہاں پر ہم جس باب کو کے متعلق جانیں گے وہ ہے غسل میت۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے حدیث نمبر 343 پر ہم پہنچے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم کے کسی مرد کے پاس گئے۔ وہ نزع کے عالم میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو۔ اب یہ عربی میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہے تاکہ ہمیں اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ نہیں ہے کوئی سوائے اس اللہ کے کہ جو حلم والا اور کرم والا ہے، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے کہ جو بلندی والا اور عظمت والا ہے، پاک و منزہ ہے، اور وہ اللہ جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور جو کچھ ان میں اور جو کچھ ان کے درمیان اور جو کچھ ان کے نیچے ہے ان سب کا پروردگار اور عرش عظیم کا رب ہے۔ رسولوں پر سلام ہو اور ساری حمد اس اللہ کے لیے کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو اس بندے نے یہ کہا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کا شکر کہ جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ اب آئیے حدیث اگلی دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہے، حدیث نمبر 344 لکھا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مرنے والوں کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو، اور ہم لوگ اپنے مرنے والوں کو موت کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 345 پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، اس لیے کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب آئیے حدیث 346 پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موت کے وقت مومن کی زبان بند ہو جاتی ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ بارگاہ الہی میں حاضری کے خوف سے، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے نمبر 347 لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہل مدینہ میں سے ایک شخص کی زبان مرض الموت میں بند ہو گئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، مگر وہ نہ کہہ سکا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا مگر وہ پھر بھی نہ کہہ سکا، اور اس کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تو اس مرد کی ماں ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی اس کی ماں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اس سے راضی ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اس سے راضی ہو جا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، میں آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے راضی ہوتی ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد سے کہا کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ کہو کہ اے وہ جو تھوڑے اچھے عمل کو قبول کرتا ہے اور زیادہ بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، مجھ سے قبول کر میرا تھوڑا سا عمل اور میرے زیادہ بڑے گناہ کو معاف کر، بے شک تو معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ 2 کالے شخص میرے پاس آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کلمات کو دوبارہ کہو۔ اس نے دوبارہ کہا تو پوچھا اب کیا دیکھتے ہو؟ اس
نے کہا اب دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں کالے مجھ سے دور ہٹ گئے اور دو گورے اشخاص میرے پاس آ گئے اور دونوں کالے یہاں سے نکل گئے. اب میں ان دونوں کو نہیں دیکھتا اور اب دونوں گورے اشخاص میرے قریب آئے ہیں اور اب میری روح قبض کر رہے ہیں. بس اس وقت وہ شخص مر گیا. آئیے اگلی حدیث کی جانب. نمبر ہے 348. یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قبلہ رو کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پاؤں کے دونوں تلووں کو قبلے کی طرف کر دو. اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 349. اس میں لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد عبد المطلب میں سے ایک شخص کے پاس گئے. وہ جان کنی کے عالم میں تھا اور قبلہ رو نہیں تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قبلہ رو کرو اور جب ایسا کرو گے تو ملائکہ اس کے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوگا. چنانچہ وہ قبلہ رو رہا یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو گئی. اگلی حدیث ہے نمبر 350. لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ابلیس اپنے شیاطین میں سے کسی ایک کو وہاں مقرر کر دیتا ہے اور وہ آ کر اسے کفر کا حکم دیتا ہے اور اس کے دین کی طرف سے اس کے دل میں شک ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی روح نکل جاتی ہے. لہٰذا جب تم اپنے مرنے والوں کے پاس موجود ہو تو انہیں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی شہادت کی تلقین کرتے رہو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. اگلی حدیث ہے نمبر 351. لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. پھر فرمایا مگر 1 سال تو بہت ہوگا. اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا اور 1 مہینہ بھی بہت ہے. اگر کوئی شخص اپنے مرنے سے 1 جمعہ پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. اور پھر فرمایا کہ اور جمعہ بھی بہت زیادہ ہے. اگر کوئی شخص اپنے مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اور 1 دن بھی بہت ہے. اگر کوئی شخص اپنے مرنے سے 1 ساتھ پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا اور 1 ساتھ بھی بہت ہے. اگر کوئی شخص اس وقت توبہ کر لے کہ جب اس کی روح کھینچ کر یہاں تک پہنچ جائے یہ کہے کہ آپ نے اپنی حلق کی طرف اشارہ کیا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. اگلی حدیث ہے 352 نمبر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قول خدا جو کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 18. ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور توبہ ان لوگوں کے لیے مفید نہیں جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان کے سر پر موت آن کھڑی ہو تو کہنے لگے کہ اب میں نے توبہ کی. یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے متعلق فرمایا کہ یہ اس وقت کے لیے کہ جب وہ امور آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 353 پر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دیہات سے ایک شخص آیا جو صاحب حشمت و جمال تھا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قول خدا جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 63 اور 64 اس کے متعلق بتائیں. تو بریکٹ میں ہے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے انہی کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے تو وہ اچھے خواب ہیں جسے مومن دیکھتا ہے اور اپنی دنیا میں اس کو خوشخبری ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اور آخرت میں تو یہ وہ بشارت ہے کہ جو مومن کو موت کے وقت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اور جو لوگ تجھے قبر تک اٹھا کر لائے ہیں ان سب کو بخش دیا. آئیے اگلی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 354. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ایک مرتبہ ملک الموت سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ مغرب میں ہوتے ہیں اور کچھ مشرق میں تو تم ان سب کی ارواح وقت واحد میں کیسے قبض کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ان سب کو پکارتا ہوں وہ میرے پاس آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ملک الموت نے بتایا کہ یہ ساری دنیا میرے سامنے ایسی ہے جیسے
تم لوگوں میں سے کسی کے سامنے ایک پیالہ ہو تو جس سے وہ جو چاہتا ہے تناول کرتا ہے، اور یہ دنیا میرے نزدیک ایسی ہے جیسے تم لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک درہم ہو کہ جیسے چاہے اس کو الٹے پلٹے۔ اگلی حدیث ہے 355 نمبر پہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن اس دنیا میں اپنی مرضی کے بغیر کوچ ہی نہیں کرتا، اور یہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سے پردے اٹھا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنی جگہ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہاں فراہم کر رکھا ہے اسے دیکھ لیتا ہے، پھر دنیا کو بھی اس کے لیے بہترین طور پر آراستہ کر کے پیش کرتا ہے، اور اسے اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جسے چاہے اپنے لیے منتخب کرے، تو وہ اپنے لیے وہ منتخب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اس دنیا اور اس کی بلاؤں اور مصیبتوں میں رہ کر کیا کروں گا، لہٰذا تم لوگ اپنے مرنے والوں کو کلمات الفرج کی تلقین کیا کرو۔ آئیے اگلی حدیث کو پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 356۔ حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اکرمہ عین کاف رے میم ہے اور اس کے بعد بریکٹ پہ لکھا ہے کہ ابن عباس کے غلام، بریکٹ کلوز ہو گیا، اگر میں اکرمہ کی موت کے وقت پہنچتا تو میں اس کو نفع پہنچاتا، تو عرض کیا گیا کہ آپ اس کو کس چیز سے نفع پہنچاتے؟ فرمایا جس اعتقاد پر تم لوگ ہو میں اس کی تلقین اسے کرتا۔ اگلی حدیث ہے 357۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگہانی موت مومن کے لیے تخفیف اور راحت ہے اور کافر کے لیے شدت اور تکلیف ہے۔ حدیث 358 پر ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، موت ہر مومن کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ 359 حدیث پر ہے، نمبر پہ ہے کہ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان 1000 گھاٹیاں ہیں اور اس میں سب سے زیادہ ہلکی اور آسان گھاٹی موت ہے۔ اگلی حدیث ہے نمبر 360 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان ہمارے دوستوں کے پاس ان کی موت کے وقت کبھی دائیں جانب سے اور کبھی بائیں جانب سے آتا ہے تاکہ ان کو ان کے متعاقدات میم تے عین آف دال الف تے متعاقدات سے ہٹا دے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ قبول نہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ ترجمہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کا، کہ جو لوگ اب پکی بات پر صدق دل سے ایمان لا چکے ان کو اللہ دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ تھا۔ اگلی حدیث ہے 361 نمبر پہ کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے والے کی آنکھوں میں مرتے وقت آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اور وہ کچھ دیکھتا ہے کہ جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب انسان کو کوئی بہت خوشحال بات دیکھتا ہے اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ ہنسنے لگتا ہے۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں، نمبر 362۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ مومن ایک طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے تو اس کی بائیں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، پیشانی پر پسینہ بہہ رہا ہے اور اس کے لب سمٹ رہے ہیں، ناک پھیل رہی ہے، تو جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہی تمہارے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اگلی حدیث نمبر ہے 363۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اس کے چہرے کا رنگ جتنا سفید تھا اس سے زیادہ سفید اور روشن ہو جاتا ہے، پیشانی پر پسینہ آنے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی طرح رطوبت بہنے لگتی ہے، تو یہی اس کی روح نکلنے کی نشانی ہے، اور کافر کی روح اس کے منہ کے گوشوں سے اس طرح کھینچ کر نکلتی ہے جیسے اونٹ کے منہ سے جھاگ یا جیسے گدھے کی جان نکلتی ہے۔ اگلی حدیث نمبر 364 پہ لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ انسان اپنے موت کے وقت آخری مزہ جو محسوس کرتا ہے وہ انگور کا مزہ ہوتا ہے۔ پھر لکھیے حدیث 365 پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے دریافت کیا گیا کہ ملک الموت مومن کو کیسے وفات دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو موت کے وقت ملک الموت اس کے پاس اس طرح آ کر کھڑا ہوتا ہے جیسے عبد ذلیل عین بے دال ذلیل اپنے مالک کے سامنے، اور اس کے اصحاب اس کے قریب نہیں ہوتے، پس ملک الموت ابتدا با
سلام کرتا ہے اور اسے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اگلی حدیث 366 نمبر پہ لکھی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد مومن کا جب وقت موت قریب ہوتا ہے تو ملک الموت اس کو بھروسہ اور اطمینان دلاتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ بے قرار اور مضطرب ہو جائے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور کوئی بھی شخص جب اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجج طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شبیہیں اس کے سامنے آتی ہیں تاکہ وہ انہیں دیکھے، پس اگر وہ مومن ہے تو انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اور اگر غیر مومن ہے تو کراہت کی نظر سے دیکھے گا۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ ارشاد سورہ واقعہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک کا ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ جب جان گلے تک پہنچتی ہے تو اس وقت تم لوگ دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 83 سے 85 تک کو پڑھا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے 367 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب مومن کی جان اس کے گلے میں اٹک جاتی ہے تو وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے ذرا مجھے چھوڑو کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتا دوں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اب اس کی کوئی سبیل نہیں۔ اور اب حدیث نمبر 368، اس پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قول خدا، اور یہ جو قول خدا ہے یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 ترجمہ ہے کہ انورٹڈ کاما کے خدا ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں اپنی طرف کھینچ بلاتا ہے۔ پھر لکھا ہے اور قول خدا اگلا جو لکھا ہے وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 ترجمہ کہ اے رسول کہہ دو کہ ملک الموت جو تم لوگوں پر تعینات ہے وہی تمہاری روحیں قبض کرے گا۔ یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا۔ پھر اگلا قول خدا جو کہ سورہ نحل آیت نمبر 32 ہے، اس کا ترجمہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ نجاست اور کفر سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور اگلا قول خدا جو کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 28 ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے اور وہ کفر کر کے آپ اپنے اوپر ستم ڈھاتے رہتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور قول خدا یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 61 اس کا ترجمہ کہ ہمارے فرستادہ فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو کہ ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے اور قول خدا، اب اگلا قول خدا جو کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 50 لکھا ہے کاش اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھتے کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو اس کے متعلق پوچھا اور کہا کہ وقت واحد میں لوگ اتنے مرتے ہیں کہ ان کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے لیے فرشتوں میں سے کچھ مددگار مقرر کر دیے ہیں جو روحیں قبض کرتے ہیں اور وہ منزلہ سپاہی کے ہیں۔ کچھ انسانوں میں سے بھی اس کے آوان ہیں جنہیں وہ اپنے حوائج کے لیے بھیجتا ہے اور ملائکہ ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں، اور جو کچھ یہ ملائک قبض کرتے ہیں اس پر ملک الموت قابض ہوتا ہے، اور جس پر ملک الموت قابض ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ قابض ہوتا ہے۔ آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ نمبر 369 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام کا دوستدار حضرت علی علیہ السلام کی 3 مقامات پر زیارت کرے گا اور خوش ہوگا، موت کے وقت، صراط پر اور حوض کوثر پر۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور جو لوگ نماز کے پابند ہیں ملک الموت سے شیطان کو خود دفع کرتا ہے، ملک الموت ان سے شیطان کو خود دفع کرتا ہے اور اس عظیم وقت پر وہ انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کی تلقین کرتا ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 370 حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی بندے کے لیے دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کا عمل ممثل میم سے لام اور شبیہ بن کر آتے ہیں، ممثل اور شبیہ بن کر آتے ہیں، اور پس وہ اپنے مال کی طرف ملتفت ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں تجھ پر بے حد حریص تھا، اب میرے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ تم مجھ سے صرف اپنا کفن لے لو۔ پھر وہ اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم میں تم لوگوں سے محبت کرتا تھا، تمہارا حامی و مددگار تھا، اب میرے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ سب جواب دیں گے کہ ہم صرف آپ کو قبر تک
تک پہنچا دیں گے اور اس میں دفن کر دیں گے۔ پھر وہ اپنے عمل کی طرف رخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم تو مجھ پر بہت گراں تھا، میں تجھ سے پرہیز کرتا رہا تھا، اب میرے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں بھی رہوں گا اور روز حشر میں بھی ہوں گا، تو یہاں تک کہ ہم اور تم دونوں تمہارے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ آئیے اب اگلی حدیث جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 371 لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روز جمعہ یا شب جمعہ میں مرے گا اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر اٹھا لے گا۔ اگلی حدیث ہے نمبر 372 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پنجشنبہ کے زوال آفتاب سے لے کر روز جمعہ کے زوال آفتاب کے درمیان مرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ اگلی حدیث ہے 373 نمبر پہ کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ شب روشن ہے اور روز جمعہ روز روشن ہے، اور روئے زمین پر کوئی دن جس میں آفتاب غروب ہوتا ہے ایسا نہیں آتا جس میں روز جمعہ سے زیادہ بندے جہنم سے آزاد ہوتے ہوں، اور جو شخص جمعے کے دن مرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ عذاب قبر سے بری ہے، اور جو شخص جمعے کے دن مرتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے نمبر 374 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کا جب وقت وفات قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بصارت اور اس کی سماعت اور اس کی سمجھ اس کو واپس دے دیتا ہے تاکہ وہ وصیت کر سکے یا ترکے کے لیے کچھ کہہ سکے، اور یہی وہ راحت ہے جس کو موت کی راحت اور سنبھالا کہتے ہیں۔ پھر آگے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور جب انسان حالت نزا میں اپنے ہاتھ یا پاؤں یا سر ہلائے تو اس سے اس کو نہ روکو جیسا کہ جاہل لوگ روکتے ہیں، اور جب اس کی جان نکلنے میں سختی ہو تو اس مصلے پر لے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، اور اس حالت میں اس کو مس نہ کرو، اور جب وہ مر جائے تو واجب ہے کہ یہ کہا جائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے حدیث نمبر 375 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ میت کو غسل دینے کا سبب کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے وہ نطفہ نکلتا ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے، تو وہ یا آنکھ سے نکلتا ہے یا منہ سے، اور دنیا سے کوئی شخص اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک کہ وہ اپنی جگہ جنت یا جہنم میں نہ دیکھ لے۔ اب اگلی حدیث ہے 376 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حالت احرام میں مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ وہ لبیک کہتا ہوگا۔ نیکسٹ حدیث نمبر 377 ہے کہ نیز جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حرمین یعنی مکہ اور مدینہ میں سے کسی ایک میں مرا وہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے محفوظ رہے گا۔ حدیث نمبر 378 پڑھتے ہیں۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت نفاس کی حالت میں مر جائے تو قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ تک نہیں کھولا جائے گا۔ اگلی حدیث 379 کہ نیز فرمایا کہ مسافر کی موت شہادت ہے۔ اب اگلی ہے 380 نمبر کی حدیث کہ نیز آپ علیہ السلام سے اس قول خدا کے متعلق جو کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ترجمہ کہ اور کوئی شخص اتنا بھی نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا، اور ساتھ میں بریکٹ میں لکھا ہے گڑے گا۔ اب آئیے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں جانتا کہ پہلے قدم پر مرے گا یا دوسرے قدم پر۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب، حدیث نمبر 381 نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو زمین کا وہ حصہ روتا ہے جس پر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کا عمل آسمان کی طرف بلند ہو کر جاتا تھا، اور وہ جگہ روتی ہے جہاں وہ سجدہ کرتا تھا۔ حدیث نمبر 382 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے آئندہ آنے والے کل کو اپنی عمر میں شمار کیا اس نے گویا موت سے ملاقات کو برا سمجھا۔ حدیث نمبر 383 اور حضرت خدیجہ عالم نزا میں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے خدیجہ جو تمہاری حالت میں دیکھ رہا ہوں
اس سے مجھے بڑا دکھ ہے، مگر جب تم اپنی سہیلیوں کے پاس پہنچو تو میری طرف سے ان کو سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سہیلیاں کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریم بنت عمران و کلثوم خواہر موسیٰ و آسیہ و زوجہ فرعون۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ بڑی خوشی کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب، نمبر ہے 384۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 اشخاص کے لیے جنت کا میں ضامن ہوں۔ جو شخص صدقہ دینے کے لیے نکلے اور مر جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلے اور مر جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ جو شخص راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے اور مر جائے اس کے لیے جنت ہے۔ اور جو شخص حج کے لیے نکلے اور مر جائے اس کے لیے جنت ہے۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مر جائے اس کے لیے جنت ہے۔ جو شخص کسی مرد مسلم کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے نکلے اور مر جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اب اگلی حدیث ہے کہ 385۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کا اکرام و احترام یہ ہے کہ اس کے کفن و دفن میں جلدی کی جائے۔ اگلی ہے حدیث 386 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے ایک کو بھی ایسا نہ پاؤں کہ اگر اس کا کوئی رات کو مر جائے تو وہ اس کے دفن و کفن کے لیے صبح کا انتظار کرے، اور نہ کسی ایک کو تم میں سے پاؤں کہ اگر اس کا کوئی دن کو مر جائے تو وہ اس کے کفن و دفن کے لیے رات کا انتظار کرے۔ تم لوگ اپنے مردوں کے لیے آفتاب کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کا انتظار نہ کرو بلکہ جلد سے جلد ان کی خوابگاہ تک پہنچا دو، اللہ تم لوگوں پر رحم کرے۔ اور لوگوں نے کہا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی رحمت نازل کرے۔ اگلی حدیث ہے 387 نمبر۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اپنے رب سے جو مناجاتیں کی ان میں یہ بھی کہا کہ پروردگار کسی مریض کی عیادت کا جو ثواب قصت تک ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک فرشتے کو اس کے لیے مقرر کر دوں گا جو محشر تک اس کی قبر میں اس کی عیادت کرتا رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار اور جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو غسل دے کر اس کے گناہوں سے اس طرح پاک کر دوں گا کہ جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ پہ پیدا ہونے کے دن پاک تھا۔ اور اب حدیث نمبر 388۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن کسی مرد مومن کو غسل دے اس سلسلے میں امانت کو ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا گیا کہ اس سلسلے میں امانت کو کیسے ادا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اس نے تنہائی میں دیکھا ہے وہ کسی سے نہ کہے جب تک کہ میت کو دفن نہ کر لیا جائے۔ اگلی حدیث ہے 389 پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن کسی مومن کو غسل دے اور اسے کروٹ دے تو وہ یہ کہے۔ اب ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ مومن کا بدن ہے جس میں سے روح نکل چکی ہے اور ان دونوں میں جدائی ہوئی ہے، پس تو معاف کر معاف کر معاف کر۔ تو اللہ گناہان کبیرہ کو چھوڑ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ تو اب یہاں پہ اگلی حدیث ہے 390 نمبر پہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن کسی مومن کو غسل دے اور غسل دیتے وقت کہے کہ رب افوکا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اف کر دے گا۔ این فے واو۔ اس کے بعد لکھی اگلی حدیث 391 کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کو وہ شخص غسل دے کہ جو لوگوں میں سے میت پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہو یا وہ کہ جس کو یہ حقدار اجازت دے۔ اگلی حدیث نمبر 392۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے اور اس کی پردہ پوشی کرے، اس کی حالت کو چھپائے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے کہ اس دن پاک تھا کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اگلی حدیث نمبر 393 کہ اور محمد بن حسن صفار نے سعاد فعل فرے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا اور دریافت کیا کہ میت کو غسل دینے کے لیے کتنی مقدار میں پانی ہونا چاہیے، جیسا کہ لوگوں سے روایت ہے کہ جب وہ
جنب والا شخص 6 رطل پانی ریت و علام سے غسل کرے گا، اور حائض 9 رطل اور حائض 9 رطل پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، جنب والا شخص 6 رطل پانی سے غسل کرے گا اور حائض 9 رطل پانی سے غسل کرے گی۔ تو کیا میت کے لیے بھی پانی کی کوئی حد مقدار مقرر ہے جس سے اس کو غسل دیا جائے؟ تو آپ علیہ السلام کی طرف سے تحریر آئی کہ غسل میت کے لیے پانی کی حد یہ ہے کہ اتنے پانی سے غسل دیا جائے کہ جتنے سے وہ پاک ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ تحریر بھی آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی آپ کی اور تحریروں کے ساتھ میرے پاس ایک صحیفے میں موجود ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 394 نمبر پہ کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غسل میت کے لیے پانی گرم نہیں کیا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے 395 کے کہ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، لیکن یہ کہ جب بھی زیادہ سردی ہو تو جس سے آدمی خود بچتا ہے میت کو بھی بچائے۔ اگلی حدیث 396 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کو کبھی تنہا نہ چھوڑو، شیطان اس کے اندر گھس کر طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اگلی حدیث 397 نمبر پہ کہ علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا میت کو کھلی فضا میں غسل دینا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پردہ کر لیا جائے تو یہ میرے نزدیک بہتر ہے۔ اگلی حدیث ہے 398 نمبر پہ کہ عبداللہ بن سنان نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنی عورت پر نگاہ کرے جب کہ وہ مر رہی ہو، یا اس کو غسل دے جب کہ اس کو غسل دینے والی نہ ہو؟ تو اس طرح عورت کیا اپنے شوہر پر اس کی جان کنی کے وقت نگاہ کر سکتی ہے؟ تو جناب نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو عورت کے گھر والے ایسا نہیں کرنے دیتے، اس امر کو ناپسند کرتے ہوئے کہ شوہر اپنی عورت کی کسی ایسی شے کو دیکھے کہ جو ان لوگوں کو برا محسوس ہو۔ اگلی حدیث نمبر 399 پہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کس نے غسل دیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان معظمہ کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے خود غسل دیا، اس لیے کہ وہ صدیقہ تھیں اور انہیں غسل دینا صدیق کے سوا کسی کو جائز نہ تھا۔ تو یوں ہم نے یہ چیپٹر یعنی باب مکمل کر لیا جو کہ ہم نے آغاز کیا تھا اسی اپنی نشست میں، اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ہم نے غسل میت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جان لی ہیں، اس کے آگے بھی بہت ہی معلومات ہم تک پہنچنے والی ہیں، اور جو ٹاپکس ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں۔ اب اس کے آگے ہم مس میت کے حوالے سے جانیں گے، پھر اس کے بعد قبر میں شاخوں کا رکھنا وہ ہے، پھر ہے تکفین اور اس کے آداب، کفن جو ہم پہناتے ہیں اور اس کے آداب وغیرہ، اور بہت کچھ ہے۔ تو آئیے اگلی آڈیو میں مل کر ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس آڈیو میں اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔